اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر اگر تم سب نے ایسا نہ کیا تو سب خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ سود کا لینا دینا صرف گناہ نہیں بلکہ سود خور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جنگ کرنے والا ہے، اور کوئی مومن یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ پر سود خوری ایمان کے منافی ہے، اگرچہ زبان سے کلمہ پڑھا ہو مگر یہ عمل ایسا ہے جو ایمان کے خلاف ہے۔ سود خوری سے باز نہ آنے پر یہ الٹیمیٹم ہے، یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی معصیت گناہ کے ارتکاب پر نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ ابن کثیر۔ اگر توبہ نہ کی گئی تو دنیا اور آخرت میں برکت، سکون، امن اور رزق سے محرومی کا سامنا ہوگا۔ یہ آیت مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ اپنی معیشت اور طرز زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ یہاں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہے۔ جمہور اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلیوں کے نزدیک سود یا کوئی بڑا گناہ کرنے والا مسلمان فاسق ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہے اگر وہ سود کو حرام سمجھے۔ وہ نہ تو اس کا جواز پیش کرے اور نہ ہی اللہ کے احکام کا انکار کرے۔ صرف اس صورت میں جب کوئی شخص سود کے حرام ہونے کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو رد کرتا ہے کیونکہ وہ ہے تو اسے کفر سمجھا جائے گا، اور جو شخص کفر کرے وہ شرعی اعتبار سے کافر کہلاتا ہے۔ اسلام کے ایک معروف اور واضح پہلو کو رد کرنے والا، کیونکہ وہ اسلام کے ایک معروف اور واضح پہلو کو رد کر رہا ہے۔